جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے ترکی کی، جہاں کی ایک بڑی عدالت نے حیائے صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا جو ہے حکم جاری کیا ہے. اور یہ صاحب پہلے کیا اس کی حیثیت تھی؟ دیکھیں بیسیکلی یہ فتح ہوا آپ نے فلم دیکھی ہوگی ہیلن آف ٹرائے. ہاں، ہیلن آف ٹرائے جو ہے یہ گریک یعنی یونانیوں کی اور رومنس کی آپس کی لڑائی کی بہت بڑی داستان ہے. یہ جو علاقہ ہے آیا صوفیہ کا جو علاقہ، صوفیہ بیسیکلی گریک گوڈس کا نام. اور یہ یہاں پر جب جسٹینین ون آیا ہے 532 اے ڈی میں، تو اس وقت کیونکہ جب کانسٹنٹینوپل بن گیا تھا، کانسٹنٹین کرسچین ہو گیا تھا، وہ ہار رہا تھا ایک جگہ سے. تو اچانک اس کو پتا چلا کہ کرسچنز بہت زیادہ ہیں اس علاقے کے اندر. تو اس نے کہا رات کو، اس کو سلیپ نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا رات کو میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو عیسائی لے کے چلتے ہیں، تو میں عیسائی ہو گیا. تو سارے عیسائی مل کے جیت گیا. تو اس وقت انہوں نے یہ سائٹ جو ہے یہ منتخب کی تھی چرچ بنانے کے لیے. لیکن یہاں پر ان کا گریک کا اپنا ایک پرانا مندر ٹائپ چیز، کیتھیڈرل ٹائپ چیز تھی، اس کے اوپر لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے اس کو گرجا بنانے کے لیے. اچھا، یعنی گرجا سے پہلے یہ ان کی عبادت گاہ تھی یونانیوں کی. صوفیہ جو ہے یہ گریک گاڈس جس کو کہتے ہیں ٹرکی کے اندر، وہ اس کے جس سے وہ سارا اس کے اوپر پھر انہوں نے باقاعدہ اس کو کیتھیڈرل، گرینڈ کیتھیڈرل جو ہے وہ اس کو بنایا. اب یہ سارے اس علاقے میں اب بات تو ترک ہیں. اب بازنطین اور رومنز کی بھی آپس میں لڑائی رہی ہے بہت زبردست کی. اس کے اوپر بھی اس کو میں لمبی تاریخ میں نہیں جاتا. ہوا یہ ہے کہ جس وقت یہ عثمانی خلافت آئی ہے تو انہوں نے وہاں پر جا کے جب قبضہ کیا ہے پورا علاقہ، قسطنطنیہ فتح ہوا، تو پورے سارے ٹرک سارے مسلمان ہو گئے، عیسائی تھے ہی کوئی نہیں. اب آپ کے گھر کے اندر اگر ایک چھوٹی سی چرچ بنا ہوا ہے اور آپ عیسائی تھے لیکن آپ سارے مسلمان ہوں گے تو آپ اس کو چرچ نہیں رہنے دیں گے. مسجد بنا، ہماری چیز تھی، ہم نے اس کو مسجد بنا دیا. تو انہوں نے پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح کے بعد اس کو مسجد بنایا. تو 1935 تک، یہ 14 فروری کو 1935 کو کمال اتاترک نے اس کو میوزیم بنایا. اب وہ ٹرکش کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہمارے آباء و اجداد کا پیسہ ہمارے. اب مسئلہ تو یہ بالکل ایسی ہے کہ وہ سارے کہیں کہ جی ہمارے جو بزرگ تھے وہ خانہ کعبہ میں بت رکھتے تھے، ہم بت کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے تو بزرگوں نے بنایا تھا. اچھا جی، ہمارے پاس ہمیں جوائن کیا ترکی سے سینئر صحافی ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، اور خود طیب اردوان جو صدر ہیں ترکی کے، ان کے مترجم بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب، آپ یقیناً ڈرائیو کر رہے تھے، آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے ترکی کی عدالت کا، اس کی کتنی کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ طیب اردوان کا جو ویژن ہے اس حوالے سے، اس کو اس طرح لے رہے ہیں، ویسٹ بھی اس کو اس طرح لے رہا ہے کہ جی جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ترکی کے عوام اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھا جائے ترکی صدر رجب طیب ایردوان جو ہے وہ فیصلہ تو کابینہ کو کرنے کا ان کا پورا اختیار حاصل تھا اور وہ کر سکتے ہیں اس بات میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر عالمی دباؤ میرے پر آئے گا تو میں اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ میرے لیے قابل منظور ہوگا. تو انہوں نے عدالت پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. عدالت نے فیصلہ پچھلے ہفتے کر لیا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک فیصلہ سنایا نہیں ہے. فیصلہ آج کل میں کسی وقت بھی عدلیہ جو ہے وہ سنا سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو یہی ہے نا کہ مسجد کی بحالی. اخباروں میں آ گیا کہ فیصلہ تقریباً یہی آ چکا ہوتا ہے، جو لیک جو فیصلہ ہوا ہے اخباروں میں کہ اس کو مسجد بنانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. ہاں جی، وہ میں یہ دیکھا جائے یہ عوامی رائے یہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار ترکی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 73 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس کو مسجد کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ سروے کروایا گیا تھا. سروے کی یہ ہے پہلی دفعہ کسی موضوع پر جو ہے وہ 73% سے 80% کے لوگ جو ہے وہ متحد ہیں ایک ہی موضوع پر. یہ لگتا ہے یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اسی کے حق میں کرے گی. کل کا جمعہ پڑھا جائے گا مانا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ کل کا جمعہ ہوگا یا اگلا جمعہ کہیں پڑھا جائے گا؟ تو یہ بردگان کی خوبصورت تلاوت میں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کل کا جمعہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات تک بھی کر دے کیونکہ انہیں فیصلہ کر لیا ہوا ہے. فیصلہ کر چکے. اچھا، وہاں پہ ابھی تک سنایا نہیں ہے، بس فیصلہ ہو گیا، لیکن وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں کیا ان کو کچھ تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی اس کی صفائی ستھرائی اس کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا کوئی کام نظر آ رہا ہے ابھی، کہ ابھی فیصلے کے بعد ہی اس کی شروع ہوگا سلسلہ؟ نہیں، وہ فیصلے کے بعد جب تک فیصلہ سنا دیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے تقریباً ہفتہ 2 ہفتے یا 6 مہینے یا جتنا عرصہ لگے گا وہ اس کے بعد پھر نہیں ایک دم ہی اس کا عمل درآمد شروع نہیں ہو جائے گا. عدلیہ فیصلہ کرے گی، اس کے بعد جو وہ کابینہ ٹائم لائن ہوگی اس کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
کابینہ منظوری دے گی تو پھر فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، اس کے بغیر فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مسئلہ میں دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کسی طور پہ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اس کو کرسچینٹی کے ساتھ کوئی باندھنا بنی بنائی چاہیے پہلے سے مسجد۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ایک دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1453 سے لے کے 500 سال تک وہ مسجد رہی ہے بھائی۔ میں کہوں کہ جی 500 سال تک یہ مسجد رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھی گرجا بناؤ، جی 500 سال تاریخ کے کدھر لے کے جاؤ گے؟ یعنی خانہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ 1400 سال سے مسلمانوں کے پاس رہا ہے، لیکن 1400 سال سے پہلے جو ہے وہ لات و منات کے بت رکھ دو اس کے اندر، یا اور کچھ نہیں، باقی سائنسوں کو چھوڑیں کہیں پر بھی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ اس واحد مسئلے کے اوپر 80% لوگ جو ہیں ترکی کے، ہم کہتے ہیں نا، میں ترکی کے عوام کے اندر یہ ایسا جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اترک و تتراک ما اکثرتم، ترکوں کو مت چھیڑنا جب تک تم اثر نہ چھیڑے۔ اور ترکی کے بارے میں تو کمال ہے کہ اس کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کی ایسی ایسی بشارتیں ہیں، اور اس کو آخری جو لشکر کے بارے میں جو بشارتیں دی گئی، آپ سوچ سکتے ہیں اس کو پہلا لشکر کے جائے اس کو بھی رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، جو آخری جو اصل فتح کرے گا قسطنطنیہ اس کو بھی بشارت دی ہے۔ پھر اس کے جیش کے بارے میں کہا وہ کیا منظر ہوگا، رسول اللہ سے تصویر کھینچتے ہیں نا، کیا نعم جیش، کتنا خوبصورت وہ جیش ہوگا، کیسا سردار ہوگا جو اس کو فتح کرے گا۔ اور جب اندازہ کرے کہ عثمانی ارطغرل کی جو نسل سے، ارطغرل 1200 کچھ میں آیا ہے اور یہ 1453 میں سلطان محمد فاتح تھا، اور یہ ایک سینٹر تھا بیسیکلی جو قسطنطنیہ کا جو شہر ہے جس کو کانسٹنٹینوپل کہتے ہیں، جس کو انہوں نے استنبول بنا دیا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ایک شہر تھا جس شہر کو سینٹر آف دی سیویلائزیشن کہا جاتا تھا۔ صحیح بات۔ میں آپ اندازہ کریں یورپ کا تعصب کو، میں نے پیرس میں کہا تھا ہم جب سٹاف کالج میں تھے، فورن منسٹر سے بات ہوتے، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یورپ کا سینٹر ایکٹیویٹی کون سی رہی ہے، یعنی مین جسے کہتا ہب آف دی ایکٹیویٹی، جہاں سے کلچر آیا، جہاں سے تہذیب آئی، جہاں سے مذہب آیا، وہ کون سا تھا؟ ترکی۔ میں نے کہا ترکی کو تم کس لیے یورپی یونین میں شامل نہیں کرتے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ بس یہی بات تو کہتا مجھے کہہ رہا تھا، مجھے اس نے کہا کہ جی انڈیا اور آپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک واگا بارڈر، میں نے کہا سب سے بڑا واگا بارڈر تو یورپ نے بنایا ہوا ہے، یعنی باسفورس از اے واگا بارڈر، کہ نسل ایک، رنگ ایک، زبان ایک، کوکیشینز وہیں کے لوگ، ساری تہذیب وہیں سے فلو کی۔ پورا یورپ جو تھا وہ پیگن ہوتا تھا، جیسے کہتا ہے بے آباد، جس میں کوئی تہذیب نہیں، رنگ نہیں، زبان وہی تھی لیکن تہذیب نہیں تھی، اور سڑکیں نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں سے کلچر آتا تھا۔ اس کلچر کو چونکہ وہ لوگ لا اللہ پڑھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم یورپ میں، تو اگر جو یورپ کا حصہ نہیں ہے تو جہنم میں جائے، ہم مسجد بنائے جو مرضی بنائے، یہ ہمارا معاملہ ہے، میرے گھر کی چیز۔ چلیں جی عوریہ صاحب، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد نماز جمعہ ہوگی حیا صوفیہ میں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں چلتے ہیں اور جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے، پروگرام بنا لیں۔ جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔